بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تین جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کی تاریخ۔ خارج در حقیقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا ہی ایک خاص گروہ تھا جو اپنی حماقت اور ذہنی کچوری کی وجہ سے ان کے فیصلے کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صریح خلاف سمجھ کر ان کی مخالفت اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کہیں ہزار تھی۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و تفہیم کے نتیجے میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے براق بن عبداللہ، عمر بن بکر تمیمی اور عبدالرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے۔ ان کو کس طرح ختم کر دیا جائے، اس سلسلے میں انہوں نے تین حضرات کو معین طور پر نامزد کیا: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ براق نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمر بن تمیم نے کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبدالرحمن ملجم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لیے یہ سکین بنائی کہ ہم میں سے ایک 18 رمضان المبارک کو جب یہ لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہوں گے، حملہ کر کے اپنا کام کریں گے۔ اس دور میں نماز کے امامت خلیفہ وقت یا ان کے متعور کیے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق براق بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہو گیا اور عمر تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عبدالرحمن بن ملجم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے۔ براق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ محسوس ہوا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، پھر بھی براق کی تلوار سے ان کی ایک سرے پہ گہرا زخم آیا۔ براق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے طبیب بلایا گیا۔ اس نے زخم کو دیکھ کر، جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بچھایا گیا ہے، اس کے علاج کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے۔ اس صورت میں امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی دوائی تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔
حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دعا تیار کری کہ پلائی دی جائے، میرے لیے 2 بیٹے کافی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یاب ہو گئے۔ عمر تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ تعالی کی معیشت کے 17 رمضان المبارک کی رات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی تکلیف ہوگی کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ آ سکے، اور انہوں نے ایک دوسرے صحابی حارث بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جا کے نماز پڑھائے۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے ماہم کے مسلح پر کھڑے ہوئے تو عمروں نے ان کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ عمر کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر حاکم عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مصر کے امیر حاکم عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس نے کہا میں نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ حارثہ بن حبیب تھا۔ اس بدبخت نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کہا اے فاسق، میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالی کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد حارثہ بن حبیب کے کساد میں عمر بن تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں 3 خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ وہ 17 رمضان المبارک کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ علیکم پکارتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگ گیا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں تو معاف کر دوں گا اور چاہوں تو قصاص میں قتل کر دوں، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون و قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء لگ نہ کاٹے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ملجم کے اس ضرب کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا۔